صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کو اور حضرت عمر فاروق اعظم کو فرمایا کہ چلو مولا علی کی عیادت کر کے آتے ہیں، مولا علی کی عیادت کے لیے ہم جاتے ہیں۔ دونوں نے کہا حضور ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ اب صدیق و عمر اور حضرت عثمان غنی تینوں یار دوسرے یار کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ دروازے پہ پہنچے، دستک دی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھولا، جیسے ہی تین یاروں کو دیکھا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ اللہ اکبر کہ آج اتنی قابل احترام ہستیاں میرے پاس تشریف لائی ہیں۔ آج تو میرے مقدر کی معراج ہے کہ صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ آئے تو انہوں نے کہا حضور آگے تشریف لائیے، ان کو بٹھایا اور پھر مہمان نوازی کے لیے کچھ گھر سے لینے کے لیے گئے تاکہ مہمان آئے ہیں ان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا جائے۔ جب گھر گئے نا تو آگے دیکھا کہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو مہمانوں کو پیش کر سکے۔ تو ہوا کیا، ایک چمکدار سفید رنگ کا پیالہ تھا جس میں تھوڑا سا شہد تھا اور اس میں بھی ایک بال تھا۔ تین چیزیں، ایک پیالہ جس میں تھوڑا سا شہد تھا، اس میں ایک بال تھا، وہی رکھا نا تو صدیق و عمر عثمان غنی کا دیکھ کر دل خوش ہو گیا کہ جو کچھ بھی تھا اخلاص کے ساتھ مولا علی ہماری مہمان نوازی کے لیے لے کر آئے۔ جب آپ دیکھا، صدیق اکبر پاک نے دیکھا کہ ایک سفید پیالہ ہے جس کے اندر تھوڑا سا شہد ہے اور ایک کالے رنگ کا بال ہے، آپ کہنے لگے لا یلیق العقل قبل المقالہ۔ کہا جب تک ان چیزوں کے بارے میں ہم کچھ گفتگو نہ کریں مزہ نہیں آتا، تب تک ہم کچھ کھائیں گے نہیں، جب تک ان چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو نہ کریں۔ گویا کہ چار یاروں کی محفل سج گئی۔ اللہ اکبر۔ باقی ساتھیوں نے کہا حضور جیسے آپ فرمائیں ہم تیار ہیں۔ سب نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر کہنے لگے حضور ٹھیک ہے، ان تین چیزوں کے بارے میں، ایک سفید پیالہ ہے، اس کے اندر تھوڑا سا شہد ہے، اس کے اندر ایک بال ہے، ان تین چیزوں کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ آپ مکرم ہیں، آپ معظم ہیں، ہم سے زیادہ صاحب عزت ہیں، آپ ہی گفتگو کی ابتدا فرمائیے، گفتگو کی ابتدا آپ فرمائیے۔ اب ذرا سنیے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گفتگو جب شروع کی، سنیے آج ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے، آج کچھ لے اب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، دنیا کی باتیں، کبھی گناہوں کی باتیں، کبھی فحش باتیں۔ چار یاروں کی گفتگو کیسی ہوا کرتی تھی ذرا یہ بھی سنیے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ذرا سنیے، صدیق اکبر پاک نے فرمایا الدین انور من التست وذکر اللہ احلی من الاصل والشریعۃ ادق من الشعر۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ کا جو دین ہے نا، اللہ کا دین وہ اس سفید پیالے سے بھی زیادہ روشن ہے۔ فرمایا وذکر اللہ احلی من الاصل، اور جو اللہ کا ذکر ہے وہ اس شہد سے کہیں بڑھ کر میٹھا ہے۔ فرمایا والشریعۃ ادق من الشعر، اور فرمایا جو شریعت ہے نا، شریعت وہ اس بال سے کہیں بڑھ کر زیادہ باریک ہے۔ صدیق اکبر بات اپنی مکمل کر چکے، حضرت عمر فاروق اعظم کی باری آئی۔ آپ کہنے لگے حضور اب میں بھی کچھ بولوں؟ سب نے کہا حضور آپ بھی بولیے۔ اب عمر فاروق اعظم کا کلام سنیے۔ آپ کہنے لگے الجنت انور من التست ونعیمها احلی من الاصل والصراط ادق من الشعر۔ آپ فرمانے لگے جو جنت ہے نا، اللہ کی جنت، وہ اس پیالے سے کہیں بڑھ کر زیادہ شفاف و نورانی ہے۔ ونعیمها احلی من الاصل، اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے کہیں بڑھ کر زیادہ میٹھی ہیں۔ اب فرمانے لگے والصراط ادق من الشعر، اور جو پل صراط ہے نا وہ اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ دو باتیں۔ اب آئی تیسرے یار کی باری، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری۔ آپ کہنے لگے حضور اب میں بھی کچھ بولوں؟ سب نے کہا حضور آپ بھی بولیے۔ اب حضرت عثمان غنی کا کلام سنیے۔ آپ کہنے لگے القرآن انور من التست وقراءته احلی من الاصل وتفسیرہ ادق من الشعر۔ فرمانے لگے جو قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک یہ اس سفید برتن سے بھی زیادہ نورانی ہے۔ فرمایا وقراءته احلی من الاصل، اور قرآن کی تلاوت اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ اگلی بات فرمایا وتفسیرہ ادق من الشعر،
اور قرآن پاک کی تفسیر اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے. ذرا سنیے, 3 یاروں کا کلام ہو گیا, اب چوتھے یار بھی کمال کی ہے, ان کی بات بھی بڑی کمال کی ہے. پہلے نے کہا کہ اللہ کا دین اس برتن سے زیادہ نورانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور شریعت اس بال سے زیادہ باریک ہے. دوسرے یار نے کہا کہ جنت اس برتن سے زیادہ سفید ہے, نورانی ہے, اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں, اور فرمایا کہ پل صراط اس بال سے زیادہ باریک ہے. تیسرے یار نے فرمایا کہ قرآن شریف جو ہے یہ اس برتن سے زیادہ نورانی ہے اور اس کی تلاوت اس شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور اس کی تفسیر اس بال سے زیادہ باریک ہے. مولا علی کی باری آئی, آپ فرمانے لگے الضیف انور من الدست وکلام الضیف احلی من الاصل وقلبہ ادق من الشعر. آپ فرمانے لگے لوگوں سنو, اے یاروں میری بات بھی سنو, تمہاری باتیں بھی بڑی کمال کی ہیں لیکن میری بات بھی ذرا سنو. آپ فرمانے لگے آج میرے گھر میں جو مقدس ہستیاں مہمان بن کے آئی ہیں نا, فرمایا میرے گھر میں تشریف لانے والے مہمان اس سفید برتن سے بھی زیادہ شفاف اور نورانی ہے. آگی بات فرمایا وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْأَصْلِ, فرمایا میرے مہمانوں کی باتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں. اللہ اکبر, میرے سونے مہمانوں کی باتیں اس شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں. فرمایا وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ, میرے مہمانوں کا دل بڑا نازک ہے. فرمایا اس بال سے بھی زیادہ باریک ہے میرے مہمانوں کا دل. کتنا خوبصورت مقالہ ہے, کتنی خوبصورت بات ہے, کتنا یاروں کا آپس میں پیار ہے. آج کیوں نفرتیں پھیلاتے ہو؟ کیوں نہیں اہل سنت کے دامن میں آ جاتے؟ کیوں نہیں اعلیٰ حضرت کے غلام بن جاتے تاکہ ذکر علی ہو پھر بھی تمہارے دل کی کلیاں کھل جائیں؟ جب ذکر صدیق ہو, فاروق اعظم ہو, عثمان غنی ہو, تب بھی تمہارے دل کی ہوائیں کھلنی چاہیے. اللہ اکبر. بس آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, مقالہ بہت بڑا ہے, میں علی اور صدیق کی محبت کو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن مختصر چند باتیں عرض کروں گا. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ادھر سے صدیق اکبر پاک آ رہے ہیں, ادھر سے مولا علی پاک تشریف لائے. بس آخری بات, ادھر سے حضرت صدیق اکبر پاک, ادھر سے مولا علی پاک, اور ان دونوں کی منظر ہے جانے جانا کا در. وہ حضور کے کاشانہ اقدس کی طرف آ رہے ہیں, حضور کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. اللہ اکبر. جب حضور کے گھر کی طرف آئے نا, دونوں حضور کے دروازے کے پاس پہنچ گئے. اب فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کون دروازہ کھٹکھٹائے. اللہ اکبر. صدیق پاک آگے بڑھنے لگے, کبھی علی پاک آگے بڑھے. اللہ اکبر. حضرت جب مولا علی کھڑے تھے, صدیق اکبر پاک کھڑے تھے, تو صدیق اکبر پاک کو مولا علی نے کہا تقدم فکن اول قارع یقرأ الباب والح علیہ. حضور آپ آگے چلیے, آپ عزت میں زیادہ ہے, آپ مرتبے میں بڑھ کر ہیں, آپ ہی دروازہ کھٹکائیے, آپ ہی دستک دیجئے. اگلی بات بھی سنیے, مولا علی نے کیا فرمایا. فرمایا ما کنت بالذی یتقدم علی رجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حقہ ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدی علی رجل افضل من ابی بکر. مولا علی کیا فرمانے لگے؟ مولا علی فرمانے لگے حضور آپ آگے آئیں, بھلا میں ایسے بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں میں نے خود سرکار سے اپنے کانوں سے سنا ہے. سرکار فرما رہے تھے میرے بعد صدیق اکبر پاک سے افضل شخص پر آج تک سورج طلوع بھی نہیں ہوا, غروب بھی نہیں ہوا. اللہ اکبر. اگلی بات, حضرت صدیق اکبر کہنے لگے ما انا بالذی یتقدم علی رجل قال فی حقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت خیر النساء لخیر الرجال. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور آپ آگے بڑھیے, آپ آگے چلیے, میں بھلا ایسے بندے سے آگے کیسے جا سکتا ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو اعطیت خیر النساء, میں نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ کریمہ عظیمہ عالمہ فاضلہ صابرہ شاکرہ متوکلہ طیبہ اطیبہ مطیبہ مقدسہ معطرہ معمبرہ مخدومہ کائنات سیدۃ نساء العالمین
صلی اللہ علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں نے کائنات کی سب سے بہترین عورت کو کائنات کے سب سے بہترین مرد کے عقد نکاح میں دیا. اگلی بات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی نہیں گئے، مولا علی بھی آگے نہیں بڑھے. مولا علی کہنے لگے حضور انا لا اتقدم علی رجل قال فی حقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينظر الى صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الى صدر ابی بکر الصدیق. مولا علی کہنے لگے حضور آپ ہی آگے بڑھیے، میں بھلا ایسے بندے سے آگے کیسے جا سکتا ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو جو حضرت ابراہیم خلیل کے سینے کو دیکھنا چاہے وہ میرے ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لے. اب مولا صدیق اکبر پاک آگے نہیں بڑھے. صدیق اکبر پاک نے فرمایا اے علی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں بھلا آپ سے آگے کیسے بڑھوں، میں ایسے شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم والى یوسف وحسنہ وَإِلَى مُوسَى وَصَلَاتِهِ وَإِلَى عِیسَى وَزُهْدِهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ وَخُلُقِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيٍّ. میں ایسے بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ جو حضرت آدم کو دیکھنا چاہے، حضرت یوسف اور ان کے حسن کو دیکھنا چاہے، حضرت موسیٰ اور ان کی نماز کو دیکھنا چاہے، حضرت عیسیٰ اور ان کے زہد کو دیکھنا چاہے، جو میں محمد اور میرے اخلاق حمیدہ کو دیکھنا چاہے وہ میرے علی کو دیکھ. اللہ اکبر. اب علی پاک کی بات بھی سنیے. علی پاک کہنے لگے حضور میں بھی نہیں آگے جاؤں گا، بھلا میں ایسے بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتمع العالم فی عرصات القیامہ یوم الحسرہ والندامہ ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ابا بکر ادخل انت ومحبوک الجنہ. مولا علی کہنے لگے حضور میں آپ سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں. حضور نے فرمایا ہے جب قیامت کے دن سارے پریشان ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پریشانی ہوگی، تو کل قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا کیا یا ابا بکر ادخل انت ومحبوک الجنہ. اے ابو بکر آپ بھی جنت میں چلے جائیں، اپنے سے محبت کرنے والے کو بھی جنت میں لے کے چلے جائیں. اللہ اکبر. ابو بکر کہنے لگے حضور میں تو آگے نہیں بڑھوں گا، بھلا میں ایسے بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مولا علی کے بارے میں فرمایا اللہ اکبر علی میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے یجیء علی علی مرکب من مراکب الجنہ فینادی مناد یا محمد کان لکا فی الدنیا والد حسن و اخ حسن و اما الوالد الحسن فابوک ابراہیم الخلیل و اما الاخ فعلی بن ابی طالب. کہا میں آپ سے آگے کیسے بڑھوں. حضور فرما رہے تھے میں نے سنا تھا کل قیامت کے دن علی جنت کی سواری پہ آئیں گے. جب جنت کی سواری پہ آئیں گے تو ایک ندا کرنے والا ندا دے گا کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کا ایک حسین والد تھا اور ایک خوبصورت بھائی تھا. حسین والد حضرت ابراہیم خلیل ہے اور خوبصورت بھائی علی ابن ابی طالب ہے. مولا علی کہنے لگے حضور میں تو آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں نے بھی حضور سے سنا ہے کیا اذا کان یوم القیامہ یجیء رضوان خازن الجنہ بمفاتیح الجنہ ومفاتیح النار ویقول لک هذه مفاتیح الجنہ ومفاتیح النار ابعث من شئت الی الجنہ وابعث من شئت الی النار. حضور میں آپ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں. میں نے حضور سے سنا ہے کل قیامت کے دن جو داروغہ جنت ہے، جس کی جنت پہ ڈیوٹی ہے، جنت کے دروازے پہ جس نے کھڑا ہونا ہے، وہ کل قیامت کے دن ابو بکر آپ کے پاس جنت کی چابیاں لے کر آئے گا، جہنم کی چابیاں لے کر آئے گا اور کہے گا ابعث من شئت الی الجنہ. ابو بکر جس کو دل کرے آج جنت میں لے جاؤ، جس کو دل کرے آج دوزخ کے اندر لے جاؤ. اللہ اکبر. اگلی بات بھی سنیے. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے میں تو ایسے بندے سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں نے تو خود حضور سے سنا ہے کیا فرمایا ان جبریل اتانی فقال علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک انا احبک واحب علیا فسجدت شکرا واحب فاطمہ فسجدت شکرا واحب حسنا وحسینا فسجدت شکرا.
اللہ اکبر. صدیق اکبر پاک کہنے لگے اے علی میں بھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ آقا اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, حضرت علی سے بھی محبت کرتا ہوں. جب اتنی بات ہوئی تو حضور فرماتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ یہ فرماتا ہے وَأُحِبُّ فَاطِمَةَ, میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں, میں حسن و حسین سے بھی محبت کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا فرمایا تھا. ابو بکر مولا علی کہنے لگے حضور میں بھی آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے بھی حضور سے سنا ہے لو وزنا ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح بہم. حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں سارے اہل ایمان کا ایمان رکھ دیا جائے, سارے مسلمانوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اگلی بات بھی سنیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مولا علی نے فرمایا حضور میں ایسے بندے سے آگے کیسے بڑھوں, غدن سمع اہل المحشر من ثمانیۃ ابواب الجنہ ادخل من حیث شئت ایھا الصدیق. میں ایسے بندے سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کل کے قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے یہ صدائیں آئیں گی اے ابو بکر جس دروازے سے تیرا دل کرے اسی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جا. ابو بکر کہنے لگے میں ایسے بندے سے آگے کیسے جاؤں جس کے بارے میں نے حضور سے سنا ہے بین قصری و قصر ابراہیم الخلیل قصر علی ابن ابی طالب. حضور فرمانے لگے حضور سیدنا ابو بکر فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے محل کے درمیان اور حضرت ابراہیم خلیل کے محل کے درمیان علی ابن ابی طالب کا محل ہوگا. اب یہ خوبصورت بس بات ختم ہو گئی, یہ خوبصورت ابھی کلام جاری ہے. یہ کتنی پیار کی باتیں ہیں, کتنی ایک دوسرے کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام کو رب بھیجتا ہے کہ جاؤ محبوب کے پاس جاؤ, محبوب کو بتاؤ آپ کے دونوں یار باہر کھڑے کتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں, کتنا اچھا تبصرہ ہو رہا ہے, ایک دوسرے کی شانیں بیان کر رہے ہیں. حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذرا اٹھیے تو صحیح, باہر تو جائیے. حضور نے فرمایا جبریل کیا ہوا؟ حضور نے جبریل کہنے لگے ان ملائکۃ السبع السماوات لا ينظرون في هذه الساعة الى ابی بکر الصدیق والى علی ابن ابی طالب. محبوب ذرا باہر نکل کے دیکھیے منظر کیسا ہے. آج آسمان کے سارے فرشتے آج آسمان کے سارے فرشتے آپ کے یاروں کی طرف نظریں لگائے ہوئے ہیں, آپ کے یاروں کی باتوں کی طرف اپنے کان لگائے ہوئے ہیں. حضور جائیے نا گل مکدی مکا دو, حضور جا کے گل مکدی مکا دو. فقم الیہما وکن ثالثہما, حضور ان کے ثالث بن جائیے اور بات مکا دیں, بات ختم کر دیں. اللہ اکبر. کیسے بات ختم کی حضور نے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے باہر آئے تو دیکھا کہ دونوں یار باہر کھڑے ہیں اور حضور نے فرمایا آپ کیسی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے تو جبریل نے آ کے بتایا ہے, اللہ کا پیغام آیا ہے عرش سے, مجھے تو جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ آپ کے یار باہر کھڑے ہیں, وہ ایسی پیاری باتیں کر رہے ہیں. اے صدیق و عمر تم کتنی پیاری باتیں کر رہے تھے, یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ آخری جملہ حضور نے فرمایا لو وحقی من نفس محمد بیدہ لو ان البحار اصبحت مدادا والاشجار اقلاما واہل السماوات والارض کتابا لعاجزوا عن فضلکما وعن وصف اجرکما. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اے صدیق و عمر سب سے پہلے کیا کیا؟ فقبل وجہ کل واحد منہما. فرمایا اتنی پیاری باتیں کر رہے تھے حضور نے ان کو پکڑ کر سینے سے لگایا, ہر ایک کا ماتھا چوما اور حضور نے فرمایا تم کتنی پیاری باتیں کر رہے تھے, جبریل نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ اب میں نے تمہارے درمیان فیصلہ کرنا ہے. اے صدیق, اے علی, اب میرا فیصلہ سنو. وحق کی من نفس محمد بیدہ, اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر سمندروں کا سارا پانی سیاہی بن جائے, سمندروں کا سارا پانی
سیاہی روشنائی بن جائے, سیاہی نہیں روشنائی کہہ لیں, کیونکہ جس چیز سے صدیق و عمر کی شان بیان کی جائے تو وہ پھر روشنائی ہوتی ہے. فرمایا اگر سارے سمندروں کا پانی سیاہی اور روشنائی بن جائے, والاشجار اقلاما, اور کائنات کے سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے, واہل السماوات والارض کتابا, اور سارے زمین و آسمان والے کتابا لکھنے والے بن جائے. اس میں فائل جمع کا سیدھا کتاب ہے, کتاب ہوتی ہے مکتوب کے معنی میں, وہ نہیں کاتبن کاتبانی کاتبین, آگے جو لفظ آتا ہے نا کتابن فعال درابن کے وزن پہ, یہ کتابن وہ ہے. واہل السماوات والارض کتابا, اور زمین و آسمان والے لکھنے والے بن جائیں. فرمایا سیاہی ختم ہو جائے گی, کلمے ٹوٹ جائیں گے, زمین و آسمان کے لوگ لکھنے سے عاجز آ جائیں گے, ان کے ہاتھ تھک جائیں گے. اے صدیق و علی, اے میرے ابو بکر, اے علی, تمہاری فضیلت پھر بھی پوری نہیں ہو سکتی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے, اور ہمیشہ مرتے دم تک حضرت سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی پاک کی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.